جی ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان, ہماری سحری کی نشریات, اور اس وقت ہم سونیا کچن میں ہیں اور وہاں بن رہے ہیں چپلی کباب. جی عریب کہاں تک پہنچے آپ؟ بس بن چکے ہیں آپا, اور اب جو ہے یہ آپا جو فرائی کر رہی ہیں ان کبابوں کو یہ اسی طرح کریں گی جیسے وہ پٹھان گھی میں ڈال کے اور پھر ایک زور سے چھڑکاؤ دیتے ہیں. تیل بہت گرم ہو رہا بھائی, تیل گرم نہیں ہو, تیل بہت گرم ہو رہا ہے. یہ بند کیوں ہو رہا ہے؟ گلیم گیس جو ہے وہ بہت جلدی تیزی سے کام کرتا ہے. نہیں, ارے واقعی تپش ہے یار. یہ دیکھیں ببلز بن رہے ہیں, تیل گرم ہے. اب رکھیں, بند کر دو اس سے, تھوڑی بند کر دو اس کو تھوڑی دیر. ہاں تھوڑی دیر, ٹھیک ہے, میں 4-5 بنا لوں نا. ٹھیک ہے. جی جی عریب, پی جے پی کا بڑا شکریہ, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پورے پروگرام میں. گلیم گیس کا بہت شکریہ, اور بیسٹ ہوم کا. اور کون رہتا ہے ہمارے لگاری والے, اب مجھے لگاری یاد رہیں گے. میں نے سنا میرے بھی کوئی سوٹ ووٹ آ رہے ہیں ان کے, ایسے ہی لگاری والے جو ہیں ان کے, میں نے دیکھا ان کے آؤٹ لیٹ پہ جا کے, بڑا زبردست بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست کپڑے بنا رہے ہیں, اور ان کے کپڑے خریدنے چاہیے کیونکہ اس کا کلیکشن بہت خوبصورت ہے اور کپڑے کی کوالٹی بہت اچھی ہے. اور پھر وہ جو کڑھائی ہے ان کی, وہ میں نے بڑی پسند کی ہے, زبردست کڑھائی ہے. تو جیسے وہ اپنے ہاتھوں سے کباب بناتی ہیں نا, یہ دیکھیں نا نرم نرم, تو اسی طرح لگاری والوں کے کپڑوں کی کڑھائیاں ہیں. مصطفیٰ رضا خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ مائک لیجئے گا, استعمال کیجئے گا. خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ سنا دیں یار, ہدیہ سنا دیں. اور جب تک یہ فرائی ہو رہے, جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد لن یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. اے بحر والا من بے کسو تو
بخشو سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی واہ واہ ماشاءاللہ بھائی نے ماشاءاللہ تو سما ماشاءاللہ باندھ دیا اور واہ ماشاءاللہ واہ بہت خوبصورت آواز اور ادائیگی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت جی ہاں آپ کے کباب کہاں تک پہنچے؟ میرے کباب نہیں آپ چکن کے کباب ہے اچھا بہت زبردست بات کا جواب دیا بڑی مہربانی شکریہ آپ ایک منٹ شاباش شاباش جی خود کو دے دوں نا سونیا دیکھ رہی ہیں حیران ہو گئی یہ نہ تیرے نہ میرے کس کے کباب ایک بابو سنا آ رہے ہیں کباب اٹھانے کے لیے ارے نہیں وہ تو یہ عید پہ بنائے یہ ایسے عید پہ بنایا اس کو صرف بس عید کے تیسرے دن دوسرے دن تو آج کیوں بنایا پھر آپ نے جب عید پہ آج تو آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں میں یہ سکھا رہی ہے کہ نہیں عید پہ بنانا بھائی تمہیں آئے تم برابر میں کھڑے ہو سیکھے سیکھ جاؤں گا میں امید ہے مجھے چاہوں گا آئے گا سیکھ جاؤں گا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ پراٹھے لائی ہو سونیا نہیں جی نہیں اب آرام سے بالکل آرام سے لڑنا نہیں ہے اس سے یہ جو ہے نیچے نا بڑا پٹھان کی دکان سے تیل والا جو معاملہ نا یہ بڑا بتا مشکل دیا کر دے انہوں گا نے کہ بہت پٹھان کی شدید گرم ہے دکان تیل سے اس وقت جی جی لے لیں یعنی پٹھان کی دکان سے اب لے لو خود ہی نہیں میں نے کہا منگوا دوں گی آپ کو اگر آپ کو اچھا پیسے سونیا جی دیں گی اچھا ہاں بالکل دے دوں گی آپ سے بڑھ کر پیسے ہیں کیا میں صدقے جاؤں آج تو بڑا پیار آ رہا ہے مجھ پہ سونیا کو ہاں 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 آپ بھائی ماشاءاللہ پراٹھوں سے کو اتنی آرڈر دے اچھی دیں ہیں تو آپ اتنی پیاری ہیں آپ پہ پیار آ رہا ہے نا پیار آ رہا ہے اے زیبا آج سونیا کو پیار آ رہا ہے ہاں مننے تجھے پیار آ رہا ہے مننے پیار آ رہا ہے سونیا کو بھی پیار آ رہا یہاں ہے آ جائیں یہاں اور زیادہ پیار بڑھ یار جائے پتہ ہے میں چلا جاؤں وہاں پر ناصر میں جا رہا ہوں یہاں سے مجھے اتنی ڈبیاں لگا دی جاتی ہیں بارودی ڈبیاں اگر میں نے اس کو چھوڑا تو ڈزنگ ڈزنگ ہاں سونیا آج آپ ایسے بولے وہ بم کے اوپر بٹھایا بارودی بقرعید پہ بنائے بقرعید پہ بنائے اچھا بنائے بیف پہ بنائے رمضان میں سکھا رہے ہیں بقرعید پہ بنانی نہیں میں کہہ رہی بقرعید پہ بھی مزے کی اچھا گوشت زیادہ ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس پھر صحیح تو چپلی کا آپ زیادہ مزے کے نہیں یہ میں کھا سکتی ہوں کیونکہ میں چکن تو کھا لیتی ہوں نا اچھا چکن کھا سونیا لیتی اصل ہوں میں میری خاطر ایسی چیزیں بناتی ہاں اور کیا میں لڑ رہی ہوتی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ میں چونکہ بیف نہیں کھاتی لیکن پیار سونیا تو کو پیار پتہ ہے ہے نا تو چکن کے بنا لیتی جھگڑا الگ اپنی جگہ پیار اپنی جگہ وہاں سونیا وہ گلابی ڈبہ رکھا ہے جو تم نے پرسوں دیا تھا جی 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 اس میں ڈبے میں بھر دو اس سے پہلے کہ ڈاکہ پڑ جائے نہیں بہت سارے بنیں گے آپ ابھی تو آج تو پورے میٹرو میں بٹیں گے مجھے لگ رہا ہے اس کی نیاز ہوگی چھ جائے گا بس اس پہ پہلے سے ایک بیمار اور دکھی آدمی کی آواز آئی ہے کہیں سے ہاں یہ پیشیا آئیں گے بی بی حیا پیشیا آئیں گے یار اور آپ کو کیا کیا پسند ہے آپا مجھے ایک تو چائنیز کھانے جی چل آج تو پوچھ لیا سوال پوچھ لیا آج تو آپ نے آج تو تاریخ رقم ہو گئی ناظرین ہو گئی آج تاریخ رقم کر دیا اصل میں چائنیز میرے آپ کو کیا پسند ہے ویسے چائنیز کے علاوہ آپ چائنیز کے علاوہ وہ تو مجھے پتا ہے آپ کو پراؤن بریانی میں بہت پران بریانی اور اس کے علاوہ میٹھے میں کھانے کیا سے تھوڑا سا پسند باہر آ جائے کچھ اور بھی پوچھ لیں آپ کو کچھ اور بھی پوٹنگ پوچھیں ہے سویٹ ڈش میں کیا پسند ہے کھیر ہے پوٹنگ ہے کھیر ہے پوڈنگ ہاں اچھا اور اگر بہت جلدی میں تو پھر فرنی بنا لیں کیا جس بنا میں لیں وہ فرنی اچھا پوٹنگ کے ساتھ ہوتی ہے نا فرنی جی ہوتی جی ہے
اور اس میں تھوڑے سے وہ جیلی ڈال کے اس کو چٹپٹا کر دیں. اچھا میٹھا میرا بہت ہے جس طرح کا بھی. چیری کرنچ کھاتی ہیں آپ؟ چیری کرنچ یہ کیا ہوتا ہے؟ چیری کرنچ بہت ٹیسٹی بنتا ہے. نہیں کرنچ ورنچ والی چیزیں نہیں. اچھا کلفی میں بھی مجھے کرنچ نہیں پسند ہے. آئس کریم میں بہت شوق سے کھاتی ہوں. اچھا اور کلر میں کون سا کلر آپ کو پسند ہے سب سے لائٹ زیادہ؟ گرین اور جوڑا گفٹ کریں گے آپ ہلکا کو یلو. انشاءاللہ. انشاءاللہ. عریف جو ہے چوڑیاں گفٹ کرے گا ہمیں. میں میرے نام کی چوڑیاں بنا کے منگائی ہیں اس نے حیدرآباد سے. اچھا ہم کہاں گئے بھائی؟ اس چوڑیوں پہ لکھا ہوگا زیبا شناز. ایک مزے کا زیبا بتاؤں شناز. مزے کا بتاؤں مجھے خود نہیں پتا میں نے منگوائی. یہ مجھے آن ایئر بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ میں ایسی چیزیں بھی کر رہا ہوں اور میں خود سوچنے پڑ جاتا ہوں اچھا کہا ہوگا میں. اما ابا حیران ہوتے ہوں گے اس نے ہمیں تو بتایا نہیں خود ہی اس نے پروگرام بنا لیا. ہاں وہ تمام چیزیں تو مطلب ایسی کوئی چیز ہوتی تو وہ وہاں سے کر کے بھیج دیتے نا. میری چوڑیوں میں نا سونیاز کچن لکھوا لیں. اچھا ٹھیک ہے. اس میں برتن بھی بنا دو ساری. ہاں برتن میں بنا وہ تو میں کروں گی. ویسے اگر آپ الیکشن لڑیں تو آپ کا امتیازی نشان چمچہ ہوگا. انتخابی. ہاں امتیازی امتیازی نشان. میں وہی بول رہا ہوں میں نے کہا امتیازی بول دیا آپ نے انتخابی تھا. انتخابی نہیں امتیازی. اور شہر کون سا پسند ہے آپ کو؟ ملک کون سا پسند ہے؟ میرا اپنا ملک پاکستان بہت پسند ہے. دنیا بھر میں سفر کیا ہے دیکھا ہے دنیا کو بہت خوبصورت. لیکن اگر دیکھا جائے جہاں ہم اپنے ملک سے جو محبت کا اظہار ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک جیسا ملک کوئی نہیں ہے. جہاں ہمیں بہت قدر ملی انعام ملا پہچان ملی اور اس ملک کی بس ہمیں قدر کرنی چاہیے. اس کو اچھا رکھنا چاہیے. ہم سب کا فرض ہے. یہ نہ کہیں کہ جی اس کو صرف وہی ٹھیک کریں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنے کو ہی نہیں ٹھیک کر سکتے بیچارے وہ کیا ملک ٹھیک کریں گے. اور شہر عدیل بھائی کے منہ میں جو ہے وہ کچھ چیزیں گھوم رہی ہیں. شہر کا نہیں بتایا آپ نے. ہاں شہر کا سب سے زیادہ اسلام آباد بہت اچھا لگتا ہے. جی اسلام آباد. اسلام آباد. کراچی کسی زمانے میں ہمارے بچپن میں بہت حسین تھا لیکن اب کراچی ہم سے پہچانا ہی نہیں جاتا. اتنا ڈھیر و ڈھیر ہر چیز کے ہو گئے ہیں. جہاں دیکھیں ٹھیے بن گئے ہیں سڑکیں مطلب بند ہو گئی ہیں. باتیں تو ہے ہی نہیں. پیدل چلنے کے کہیں راستے ہی نہیں ہیں. جی اور کراچی وہ کراچی نہیں رہا. رش اتنا ہو گیا ہے کہ گھبراہٹ. آپ جس وقت بیمار تھی نا فاروق بھائی آئے تھے انہوں نے کہا تھا کسی کے اشاروں پہ نہ ناچی تھی نہ ناچی ہے. اسی باعث تو کہتے ہیں کراچی پھر کراچی ہے. تو کراچی کے لوگ ہر پروگرام میں نیا شعر سناتے ہیں. یہ غور کرنا. فاروق بھائی کہہ رہے ہیں آئے نا فاروق بھائی آکے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ فاروق بھائی جو ہے میری غیر موجودگی میں آئی اس لیے کہ میں حملہ کروں گی. یہ غلط کیا. اب یہ آپ کا اور ان کا معاملہ آپ. اور وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. نہیں کرو. بریک کا وقت ہے. اچھا نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس وقت ہے. ابھی تو سونیا سجائیں. اور لباس کون سا پسند ہے آپ کو؟ مجھے شلوار قمیض. شلوار قمیض. لیکن آج کل مجھے بھی شلوار قمیض پسند ہے. اچھا جو یہ پجامے والا جو اسٹائل ہے یہ بھی ابھی آسان سے ہے. آ گئے بلی کی ناک میں خوشبو چلی گئی. سب آ چکے ہیں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں یہاں پر. دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. جی آپا جی بیٹا ہو گیا نا کون سی 11-12 کون سی ہو گیا نا یہ بھائی ہو گیا. ڈش آؤٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے. آپ ریسیپی دوبارہ بتائیں اس کیمرے میں دیکھ کے. جی ریسپی چکن. ایک مرغی مارے پہلے گلی ایک مرغی ایک پہلے آپ اس کا بون لیس لیں گے. سینے کا گوشت لیں گے. آپ اسے اچھی طرح واش کریں گے. واش کرنے کے بعد اس کو قیمہ بنوائیں گے. قیمہ بنوانے کے بعد آپ اسے چاپر میں ڈالیں گے. اسے پیس لیں گے. پھر اس میں پیاز کو کرش کر کے آپ نے اس کا پانی نکال لینا ہے. پانی نکالنے کے بعد ہری مرچیں کوٹ لینا ہے اور ہرا دھنیا کاٹ لینا ہے. کاٹنے کے بعد اس میں ڈال دینا ہے. اور لہسن صرف لہسن ادرک نہیں ڈالے گا اس سے ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے نا اس کا. اور چاٹ مسالہ کالا نمک دھنیا کوٹا بنا ہوا اور زیرہ بھی کوٹ لیں اور کوٹی مرچ. بس اسی طرح سے سارے مسالے ڈال دیں آپ. ٹماٹر بھی اچھی طرح اس کا پانی نکال کر بیج نکال کے اچھی طرح سے اس کو نا باریک باریک چاپ کر لیں اور اس میں ڈال کے اچھی طرح میش کر لیں. اسے 1 گھنٹے کے لیے رکھ لیں. جتنا ٹائم ہو اس ٹائم کے حساب سے آپ رکھ لیں. بہت ٹیسٹی بنتا ہے. لیمن جوس بھی ڈالیں بہت اچھا بنتا ہے. اور اس کے بعد آپ اس طرح سے ڈش آؤٹ کر لیں اور
کھا پی لیں خوب مزے مزے سے. ہاں بھائی پراٹھے کے ساتھ کھا لیں, روٹی کے ساتھ کھا لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ چٹنی اور رائتا ہے, جس طرح سے بھی آپ کو پسند ہے آپ کھائیں. بھائی واہ زبردست. جی جناب, یہ دیکھیے اتنے زبردست سے ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی چونکہ وقت رخصت ہے اور ہمیں جے ڈی سی جانا ہے, وہاں بھی سحری کا اہتمام ہے, تو بہت شکریہ پی جے پی کا, بہت شکریہ بیسٹ ہوم کا, بہت شکریہ گلیم گیس کا, اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور صحت نے اجازت دی پھر آپ کے ساتھ کل ہوں گے برکت رمضان میں. تب تک کے لیے زیبا شناز کو اجازت دیجیے, کیونکہ آگے ہمارے محمد عریف جو ہیں وہ خوبصورت ایک پروگرام لے کے چلیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریف. اور ناظرین گرامی, اس وقت اس ماحول میں داخل ہو چکے ہیں, اس وقت اس پہر میں داخل ہو چکے ہیں, اس سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو پوری ٹرانسمیشن کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے. یعنی علماء کرام ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتے ہیں, جلوہ افروز ہوتے ہیں, ہم ان سے گفت و شنید کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اور ایک موضوع ہمارا ہوتا ہے. اور آج کا بھی ایک موضوع ہے اعمال کی سزا اور جزا کا تصور اور اسلامی تعلیمات. میرے ساتھ علامہ مجتبیٰ حسن جیوانی صاحب موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ قبلہ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. میرے ساتھ مولانا حافظ عبد القادر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں. الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. مولانا سعد خان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا ماشاءاللہ. اجازت ہے آغاز کروں؟ بہت شکریہ. اچھا, میں عبد القادر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, انسان وہی کرتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے نا, تو یعنی جو خدا نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا, تو کیا پھر انسان اس تقدیر کے سامنے مجبور ٹھہر جاتا ہے, یا اس کی تقدیر بعد سزا اور جزا کا اختیار معنی رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے سامنے دو راستے ہیں. جی ہاں. اور فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. سبحان اللہ. یا تو یہ شکر گزار بن جائے, نیک اعمال اختیار کرنے والا بن جائے, یا یہ کہ یہ ناشکری کرے اور گناہوں کی طرف چلا جائے. دونوں اللہ نے اس کے سامنے راستے رکھے. اور پھر اللہ نے اس انسان کو عقل سلیم عطا فرمایا. اس عقل سلیم کو بروکار لاتے ہوئے یہ نیک اعمال اختیار کرنے والا بنے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ ایمان نہ اختیار کرے, کفر کی طرف چلا جائے. لیکن اللہ نے یہ دونوں راستے اس انسان کے آگے رکھے. اللہ نے جزا اور سزا کا تصور بھی رکھا, اور جزا اور سزا کا تصور اس لیے رکھا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ام نجعل المفسدین کالفجار. ایسا نہیں ہے کہ جو انسان دنیا میں نیک عمل کرتا ہو اور ایک انسان دنیا میں برے اعمال کرتا ہو, دونوں برابر ہو جائیں گے. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کون سی کتاب میں یہ پڑھ کے آئے ہو کہ جہاں پر یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو جزا اور سزا کا تصور رکھا, اور اللہ نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ. جو جیسا عمل کرے گا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا. آپ کے آج کے موضوع کی تفصیل اگر ہم دیکھیں تو سورۃ الزلزال کے اندر اللہ نے اس کو بڑا واضح بیان فرمایا. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها. جب یہ زمین ہلے گی, واخرجت الارض اثقالها. اور زمین اپنے اندر کا بوجھ اٹھا کر باہر پھینکے گی. وقال الانسان ما لها. یہ انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحالها. جس دن زمین اس زمین پر کیے ہوئے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کی گواہی دے گی, اور وہ اللہ اس زمین کو زبان دے گا. یاد رکھیے انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ پر 4 قسم کے گواہ موجود ہوتے ہیں. سب سے پہلا گواہ اس کے گناہ پر یہ زمین ہوتا ہے. یہ زمین اس کے گناہ پر گواہی دے گی. اس اللہ نے جس نے اس زبان کو گویائی سکھائی, وہی اللہ اس زمین کو بھی گویائی سکھائے گا. یہ انسان کہے گا کہ وقال الانسان ما لها. اس زمین کو کیا ہو گیا. یا اور آگے اللہ نے فرمایا دوسری قسم کی گواہی جو اس انسان کے اوپر ہے, اس کے اعمال پر ہے, وہ ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. یہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں کِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہ انسان کے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں. تیسرے قسم کا گواہ جو اللہ نے اس انسان کے اعمال پر اسے رکھا, وہ اس کا اعمال نامہ. جب یہ اعمال نامہ دیکھے گا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا.
یہ انسان کہے گا ہائے کاش یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ نہ اس نے چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، ہر چیز اس کے اندر آج موجود ہے، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، ہر چیز اس نام اعمال میں لکھی ہوئی ملے گی۔ اور اسی طرح اس انسان کے اوپر جو ایک گواہ موجود ہے وہ اس انسان کا اپنا جسم ہے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج انسان کے زبان پر مہر لگ جائے گی اور اس کے ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے، اس کے کان بولنا شروع ہو جائیں گے، کہ اس کے پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنی کھال سے کہے گا تو کیوں میرے خلاف گواہی دے رہا ہے؟ تو یہ کھال بھی اور یہ انسان کے اعضاء کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس اللہ نے ہمیں گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے۔ تو جو انسان اس دنیا میں اعمال کر رہا ہے وہ یہ غلط اس کا ذہن ہے کہ میں چھپ کے عمل کروں گا اور میرے اس عمل پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان کے ہر عمل پر اس کے 4 گواہ موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ نیک عمل کر رہا ہے چاہے وہ بد عمل کر رہا ہے، یہ 4 گواہ اس کے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ کوئی بات، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ اس سوال کا جواب کس طریقے سے دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار نے یہ نظام ہی اس طرح سے رکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں خلق کیا گیا اور خلق کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اسی مٹی میں اسے جانا ہے اور مٹی سے پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر اس آیت کو پڑھ لیا جائے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہی تھی کہ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، تو یہ کیفیت یہی ہے اس دنیا کی کہ اس دنیا میں انسان آیا ہے اور اس کے بعد اس دنیا سے جانا ہے، جانے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ یہ جو دوبارہ اٹھائے جانے کا کانسیپٹ ہے یہ تمام مذاہب کی بنیاد ہے، کوئی بھی مذہب ہو ان تمام مذاہب کی بنیاد یہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کسی بھی کام کو جب انجام دیتا ہے، کوئی سیکریفائس کر رہا ہے کسی مذہب کی بنیاد پر کہ میں یہ کام کروں یہ کام نہ کروں، یہ کام کروں یہ کام نہ کروں، تو وہ کیوں یہ کام کرے گا؟ دنیا میں بہت سارے اس کے لیے آزادیاں ہیں، بہت سارے کام کر سکتا ہے، وہ مذہب کی پابندی کو کیوں لے گا؟ صرف اور صرف آخرت کے نظریے کی بنیاد پر۔ یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ انسان کو مجبور کرتا ہے، انسان کو اس بات پر سوچنے کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ بہرحال اس دنیا سے جانا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اب جب اٹھایا جائے گا تو جو عمل بھی وہ انجام دے رہا ہے، اگر برا ہے تو اس کی سزا اسے ملنی ہے، اگر اچھا ہے تو اس کی جزا اسے ملنی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر پروردگار نے رکھا ہے، جو بھی اچھا عمل کر رہا ہے اس کا اجر پروردگار کے پاس موجود ہے، اور جو برا عمل کر رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو چھوٹا سا چھوٹا عمل اچھا انجام دے رہا ہے اسے جزا ملے گی، جو برا عمل کر رہا ہے چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو اس کی جزا ملے گی۔ اور اسی بنیاد پر انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ اسے دنیا میں اگر وہ کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو آخرت میں اس کا جزا ہے، اس کی جزا ہے، اور اگر برا عمل کر رہا ہے تو آخرت میں اس کی سزا ہے، تب وہ دین پر عمل کرتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جو بھی اعمال ہے ان کا جو حساب و کتاب ہے وہ بروز حشر ہوگا، پھر عذاب قبر میں حشر سے پہلے حساب کتاب کیسے ممکن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس سے پہلے والا سوال بھی ماشاءاللہ جو کنٹینیوٹی ہے اس کی، سب سے پہلے جو آپ نے عذاب قبر کی بات کی، آپ نے کہا جو انسان کو سزا و جزا ہے کچھ آخرت میں ملیں گے، لیکن ایسے بھی کچھ سزا و جزا کے قوانین ہیں جو دنیا میں ہی لاگو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، والدین کا جو نافرمان ہو اس کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملے گی، یہ یاد رکھیے۔ اور پھر قبر کے بارے میں جو ہے، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور کہتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے پہلا دروازہ ہے۔ انسان جیسے ہی موت پا لیتا ہے اس کی آخرت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اور جو قبر ہے وہ اس کا سب سے پہلا سٹیج ہے۔ اگر میں آپ کی وہ پہلی والی بات کو بھی کنٹینیو کروں، آپ نے ایک بات کی، انسان اصل میں 3 مخلوقات پر ہے۔ اگر ہم سٹیجز کریں، سب سے پہلے فرشتے ہیں، فرشتے کے پاس نفس نہیں ہے اور ان کو اختیار بھی نہیں دیا گیا تو وہ مکلف نہیں ہے۔ اس کے بعد جانور آتے ہیں،
ان کو نفس تو دیا گیا لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو مکلف نہیں ہے، سزا و جزا سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تیسرے سٹیج پر انسان آتے ہیں جن کو نفس بھی دیا گیا ہے اور اختیار بھی دیا گیا ہے، سزا و جزا ان سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، ان کو راستے بھی جیسے مفتی صاحب نے بتا دیے گئے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اب یہ چنیں گے کہ خیر کی طرف جانا ہے کہ شر کی طرف۔ اور ایک اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں، آپ نے تقدیر کا مسئلہ چھیڑا۔ ہمارے ہاں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں نے کیا، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا، بڑی بات پہ نہیں جاؤں گا۔ ایک بیٹا والد صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں ابا جان مجھے ایک بزنس کھولنا، 20 لاکھ روپے دے دیں۔ ابا جان کہتے ہیں یہ لو 20 لاکھ روپے، اور بچہ چلا جاتا ہے، اس کی والدہ کو کہتے ہیں ایک پرچی لا کر دو اور لکھ دیتے ہیں کہ 2 سال بعد یہ بچہ اس بزنس کو تباہ کر دے گا، اور پرچی رکھ دیتے ہیں۔ 2 سال بعد بچہ آتا ہے، کہتے ہیں ابا جان میرا بزنس تباہ ہو گیا۔ ابا نے کہا وہ پرچی لا کر دو، اماں کو کہا جو میں نے لکھی تھی، جو لا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم سے بزنس نہیں چلے گا۔ اب وہ بیٹا اس بات پر ڈٹ جائے ابا آپ نے لکھ دیا تھا اس لیے میرا بزنس نہیں چلا، تو یہ بیوقوفی ہے۔ یہ اس کے والد کا علم تھا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کا علم ہے کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کیا کرے گا، ورنہ یہ انسان اختیار ہے کہ وہ خیر کی طرف جائے، شر کی طرف جائے، اور اسی بنیادوں پر جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا تو مطلب آپ یہ ہے کہ ہم جو اسٹیجز ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو قبر میں جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں، جو عذاب قبر، یہ بھی آخرت کا ایک سلسلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہاں سے کریکشن ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا اسلام میں وہ کون سا عقیدہ یا قانون ہے مفتی صاحب کہ جس کی بنا پر انسان کے دل میں وہ خوف آ جائے، یا انسان جو ہے وہ کیا نام ہے اس خوف، وہ ایسا خوف طاری ہو جائے کہ بھئی مجھے جو جواب دینا ہے رب کو، تو وہ کیا ایسی کوئی باؤنڈریز ہیں، کیا تمام معاملات ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ مطففین میں ایک آیت ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگوں کو اس رب العالمین کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک آیت ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن لوگوں کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اچھا، اور ایک آیت یہ کہ اس دن سچوں سے بھی ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، سچوں سے بھی ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت یہ بہت ایک ایسی بات بتائی آپ نے کہ ان سے بھی پوچھیں گے کہ جنہیں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جی جی، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کا جو خوف ہے، جو خوف الہی، جس کو خشیت الہی کہتے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھتے رہے اور ساری رات روتے رہے کہ ہمیں اپنے رب کے آگے ایک نہ ایک دن کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ جو خوف ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے، آج کسی فیکٹری کے ملازم کو پتہ چلے کہ میرے مالک کو اگر میرے اس بات کا پتہ چلے گا تو مجھ سے پوچھے گا، اور مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے یہ کام فلاں وقت میں کیوں نہ کیا، تو وہ اس کے خوف سے وہ کام کرتا ہے۔ آج اگر اس انسان کو پتہ چل جائے کہ مجھے اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے اور اپنے رب کو یہ جواب دینا ہے، میرے رب نے پوچھنا ہے اور چند سوالات مجھ سے ہونے ہیں کہ تو نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا، تو نے مال کو کہاں خرچ کیا، تجھے میں نے یہ عمر عطا کی تھی، اس عمر کو کن کاموں میں لگایا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سبحان اللہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اپنے خواہشات کو اس نے روک کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت تو پھر اس کا ٹھکانہ ہے۔ اصل بات یہ کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ دنیا کی چیزوں میں تو ہمیں یہ بات ہوتی ہے کہ اولاد یہ سمجھتی ہے ماں باپ پوچھیں گے، ملازم سمجھتا ہے باس مجھ سے پوچھے گا، لیکن یہ انسان کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ رب نے مجھ سے پوچھنا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں، رب نے اس جوانی کے بارے میں پوچھنا ہے، اس مال کے بارے میں پوچھنا ہے، کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا اور کہاں پہ لگایا، یہ سب سوالات ہم سے ہونے ہیں۔ یہ جو خشیت الہی ہے، اس خشیت الہی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ گناہ کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا اے انسان جب تو گناہ کرتا ہے تو دنیا کے سارے پردے بند کر دیتا ہے اور سارے پردے گرا کر تو گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے میرے دل پہ الہام کیا کہ میں وہ ذات اس وقت بھی تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں، کیا میں ان تمام مخلوقات میں سب سے کمتر ہوں کہ میرے سامنے تجھے حیا نہیں آتی، میرے سامنے تجھے شرم نہیں آتی، تو میرے سامنے گناہ کرتا ہے۔ اس انسان کے ذہن میں یہ بات غلط بیٹھ چکی ہے کہ میں دنیا سے چھپ کے گناہ کروں گا اور میرا یہ گناہ چھپ جائے گا۔ وہ رب العالمین تو اس کے اس گناہ کو دیکھ رہا ہے
اور کل قیامت کے دن یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، سبحان اللہ، اس سینے کے رازوں کو کھولا جائے گا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اس آنکھ کے پیچھے کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وہ اس دل کے اندر آنے والے وساوس خیالات کو بھی وہ رب جانتا ہے۔ تو ہمیں جب تک یہ احساس ہمارے دل میں نہیں آئے گا کہ میں نے اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے، تب تک یہ انسان اس گناہوں سے باز نہیں آئے گا۔ بھائی واہ۔ ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی، اور میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال کیا تھا، اور میں چاہوں گا حضرت آپ بھی اس پہ نظر ثانی فرما دیں، اور وہ سوال کچھ اس طریقے سے تھا کہ جی ہاں، اسلام میں وہ کون سا عقیدہ ہے یا کون سا قانون ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ تمام چیزیں، تمام جو معاملات زندگی ہیں ان تمام چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے؟ جی دیکھیں، جیسے کہ پہلے بھی بات کی وضاحت کی گئی کہ اگر انسان یہ دیکھے کہ اسے آخرت میں پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے تو یقینی طور پر وہ جزا اور سزا کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مذہب کا پیرو بنائے گا۔ جی ہاں، لیکن اگر وہ آخرت کے عقیدے کو بھول جائے، اس بات کو بھول جائے کہ اسے پروردگار کے سامنے جانا ہے، پروردگار اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، یہ سارے کرامن کاتبین اس کے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، تو جب وہ بھول جائے گا تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ غلط کاموں کی طرف جائے گا۔ دوسرا یہ کہ پروردگار کی رحمت جو ہے وہ اس سے بعض اوقات انسان بہت زیادہ امید رکھتا ہے اور بعض اوقات گناہ کی طرف جاتا ہے، یا مثلا بعض کو بالکل خوف نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے پروردگار نے یہ رکھا ہے کہ انسان کے دل میں امید بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی پروردگار سزا بھی دیتا ہے، ہو سکتا ہے اسے سزا دے دے، ہو سکتا ہے پروردگار کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے، فضل شامل حال ہو جائے اور پروردگار اسے معاف بھی کر دے۔ لیکن حقیقت اسی طرح سے ہے کہ عدل کے حساب سے اسے اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا اسے ملنی ہے، اور اگر اچھا کام کیا ہے تو اس کی جزا ملنی ہے۔ ہاں، پروردگار سے دعا یہ کرتے رہے کہ پروردگار اس کے ساتھ فضل والا معاملہ کرے، رحمت والا معاملہ کرے، تاکہ اس کی جو ہے وہ آسانی ہو سکے۔ ہاں، فضل سے ہی جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ گناہ تو اتنے ہیں۔ جی حضرت، یہ بتائیے گا کون سے عوامل ہیں، جو میں نے ابھی سوال دونوں صاحبان کے قدموں پہ رکھا، یہ بتائیے گا کون سے عوامل ہیں کہ جن سے جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے خوف خدا طاری ہو سکتا ہے، رب کا خوف آ سکتا ہے؟ اور اچھا، ایک اور بات اس پہ جو ہے نا روشنی ڈالیے گا، کیا خوف خدا اس سینس میں ہو کہ بالکل جو ہے وہ دب کے رہا جائے؟ محبت، رب تو محبت ہے نا، اگر ہم رب سے محبت کریں، ہم اگر ایک اسے اس زاویے میں دیکھیں تو دونوں طرف کو جو ہے نا وہ ایک بہتر طریقے سے نظر ثانی فرما دیں۔ آپ کا سوال ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے۔ خوف خدا ہمارے اندر ایسے پیدا ہو سکتا ہے جب تقوی کی کیفیت ہمارے اندر ہو، جیسے حضرت صاحب نے فرمایا بھی کہ ہر وقت اس سٹیج میں رہنا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کا جو دوسرا سوال ہے نا کہ اللہ کا خوف اور پھر اللہ سے تو محبت، آپ ایک چیز سمجھیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے بھی تو یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ اتنا پیارا ہوتا ہے میری کسی ادا سے وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف رکھنا کہ میری کسی ادا سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو اس سے بڑی سزا میرے لیے کیا ہے؟ آپ یاد رکھیے، جو شخص اس دنیا کے اندر خدا کو راضی نہ کر پایا، اس کی یہ دنیا بھی بدترین ہے اور آخرت بھی بدترین ہے۔ اور خوف خدا اس طرز پہ رکھا جائے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کو بنانے والے ہیں، بے شک جب ہم اس دنیا کے اندر رہیں گے تو ہمیں انہی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، یاد رکھیے گا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں موت بھی دی ہے، حیات بھی دی ہے، تمہیں دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ اچھا، اگر اس کو ہم ایسے لیں کہ خوف اور امید کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ ایمان کہلائے گا، وہ ایمان، صراط مستقیم پر آپ چلیں۔ اچھا، جیسے انہوں نے کہا ایک دوسری بات بھی ہے، ایک تو خوف ہے اور ایک ہم رحمت کے حوالے سے بھی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ سب سے بڑی ایک نیگلیجنس ہے، ہم ایک خام خیال بناتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے وہ فنا بخشوا لے گا، قیامت کے دن میں ایسے نکل جاؤں گا۔ قیامت حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء بھی کہیں گے، جب ان کے پاس لوگ جائیں گے نا، ہماری سفارش کر دیں تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کسی اور۔ اتنا سخت دن ہوگا کہ تمام انبیاء کہیں گے، یہی رسول اللہ سے فرمائیں گے انا لہا، آؤ میری طرف آؤ۔ تمام انبیاء کہیں گے یا رب نفسی،
یا رب نفسی، یا اللہ حضرت آدم، یا رب نفسی حضرت شیس، یا رب نفسی حضرت موسیٰ، یا رب نفسی حضرت ہارون، یا رب نفسی، سارے پکاریں گے یا رب نفسی. ایک آدمی، ایک نبی، ایک شخص کہے گا یا رب امتی امتی، یا رب، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری. کون سی امت حضرت؟ وہ جنید بغدادی والے؟ نہیں، ہم جیسی گناہگار امت. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ میری امت کے گناہگار لوگ؟ کہاں ہیں وہ دنیا میں جو سختیاں برداشت کرتے رہے صرف اس لیے کہ قیامت کے دن ہم فلاح پالیں گے؟ ایک دعا بھی تو نبی نے نہیں کی نا، امت کے لیے رکھ دی ہے، وہی جو ہر نبی کو ملتی ہے. ہم جیسے گناہگار لوگ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا رب امتی، اور انہی کے صدقے، انہی کے رحمت اور انہی کے وسیلے سے. بے شک. اور پھر لیکن اس سے اپنے اعمال بھی کرنے ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تو ہوں گے، لیکن حاضر تو اس طرح ہوں کہ رسول اللہ ہم پہ راضی ہوں. اس عمل، اقبال فرماتے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو عمل کرتے رہیں گے، صراط مستقیم پر رہیں گے. امید بھی رکھنی ہے، خوف بھی رکھنا ہے. اس خوف رکھنا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، محبت والا. بھائی واہ. ناظرین گرامی یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو شنید کریں گے. نیوز بریک ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے برکت رمضان.